بسم اللہ الرحمن الرحیم. فالرفع علم الفاعلیہ والنصب علم المفعولیہ والجر علم الاضافہ. بات چل رہی تھی اعراب کے انواع. کون کون ہے وہ؟ رفع، نصب، جر. اب ہر ایک کی تفصیل بتا رہے ہیں کہ فالرفع علم الفاعلیہ. رفع کس کی علامت ہے؟ فاعلیت کی علامت. نصب مفعولیت کی علامت ہے، اور جر اضافت کی علامت. رفع جہاں ہوگا وہ دال ہے اس بات کے اوپر کہ یہ کیا ہے، یہ فاعل ہے. تو رفع یہ فاعلیت کی علامت ہے. سوال پیدا ہوا کہ مبتدا بھی تو مرفوع ہوتا ہے، حالانکہ وہ فاعل نہیں. سوال کیا پیدا ہوا؟ مبتدا بھی مرفوع ہوتا ہے حالانکہ وہ فاعل نہیں. تو کہیں گے کہ فاعل میں تعمیم ہے، اور فاعل میں تعمیم ہے، خواہ حقیقتاً ہو یا حکماً. فاعل میں تعمیم ہے، خواہ حقیقتاً ہو یا حکماً. حکماً ہو. حقیقتاً ضرب زید. حکماً کا مطلب یہ ہوا کہ فاعل کے وصف میں سے، فاعل کے وصف میں سے، اس کی خصلت میں سے کوئی وصف، کوئی خصلت آ جائے. کیا ہوا حکماً کا مطلب؟ فاعل کے وصف سے کوئی وصف آ جائے. تو یہاں تعمیم ہے فاعل میں. فاعلیت کی علامت ہے، اس میں کیا ہے؟ یہ تعمیم ہے. فاعل حقیقی ہو یا فاعل حکماً. حکماً حکمی کا مطلب، فاعل کا مطلب فاعل کے وصف میں سے کوئی وصف اس کے اندر آ گیا. تو فاعل جس طرح سے مسند الیہ ہوتا ہے، یہ بھی مبتدا بھی مسند الیہ ہوتا ہے. فاعل جس طرح سے کلمہ کا اہم جز ہوتا ہے، مبتدا بھی کلمہ کا اہم جز ہوتا ہے. تو یہ خصلت اس میں آ گئی فاعل حقیقی کی. تو یہ بھی داخل ہے کس میں؟ علم الفاعل. تو رفع کس کی علامت ہے؟ فاعل. فاعل کے اخیر میں یا تا کا کر دیا گیا ہے، بڑھا دیا گیا. یاد رکھو، ایک ہے مصدر اور ایک ہے اس میں فاعل و اس میں مفعول صفت کا صیغہ. ایک ہے مصدر اور ایک ہے اس میں فاعل مفعول صفت کا صیغہ. ایک ہے مصدر اور ایک ہے صفت کا صیغہ. اگر مصدر کے اخیر میں یا تا بڑھا دی گئی تو وہ مصدر سے وصف بن جائے گا. مصدر کے اخیر میں یا تا بڑھا دی گئی تو وہ کیا بن جائے گا؟ مصدر سے وصف صفت بن جائے گا. مثلا خص یخص، خص یخص خصوصا، خاص ہونا. خصوص مصدر، اب تم اس میں یا تا بڑھا دو تو کیا ہو جائے گا؟ خصوصیت. خصوصیت. اب یہ صفت بن گئی. خاص ہونا کیا ہو جائے گا؟ خاص ہونا. خاص ہونے والی شے، سمجھ نہیں؟ خصوصیت. اب یہ کیا بن جائے گی؟ خاص ہونے والی شے، کوئی چیز خاص. تو یہ بن جائے گا کیا؟ وصف. مصدر ہے اور مصدر کے اخیر میں تم نے کیا کیا؟ تو اب وہ مصدر نہیں رہے گا بلکہ کیا بن جائے گا؟ وہ صفت بن جائے گا. اور اگر پہلے سے صفت کا ضارب، اب تم اس میں یا تا بڑھا دو تو کیا ہو جائے گا؟ ضارب. اب وصف سے کیا بن جائے گا؟ بن جائے. پہلے ضارب کا معنی تھا مارنے والا، اب ہو جائے گا مارنے والا ہونا. رائن بات سمجھ میں؟ مضروب
ہے نا بات سمجھ میں؟ جس کی پٹائی ہوئی، مظلومیت کر دیا تو کیا ہو گیا؟ مصدر بن گیا، پٹائی کھانے والا والا، مار کھانے والا والا، ہے نا بات سمجھ میں؟ تو اب یہاں پر کہا گیا رفع علم الفاعلیہ، تو فاعلیت کیا ہو جائے گا یہاں پر؟ مصدر ہو مصدر، یعنی کیا مطلب ہو جائے گا؟ فاعل ہونے کی، اب ترجمہ کیا کریں گے؟ فاعل ہونے کی علامت، فاعل ہونا کہاں سے لیا ہے؟ یا اس میں یا تھا جو آ گیا، یہ وصف تھا، صفت تھا پہلے، پھر کیا کر دیا گیا؟ یا اور یہ اس میں فاعل جو ہے وہ صفت تھا کہ صفت تھی؟ صفت تھا، صفت تھا بولیں گے کہ صفت تھی بولیں گے؟ صفت تھا، کیوں؟ دیکھو ایک ہو مذکر اور ایک ہو مؤنث، ایک ہو مذکر اور ایک ہو مؤنث، پھر متکلم کو اختیار ہوگا چاہے تو مذکر بولے چاہے تو مؤنث بولے۔ پانی ہوا ہو گیا، مونگی پھیلایا نہیں، اس میں کا پانی کیا بن گیا؟ ہوا ہو تو گیا، پانی ہوا ہو گئی کہ ہوا ہو گیا؟ ہوا ہو گیا، ہوا ہو گیا۔ اگر پانی کیا ہو گیا؟ ہوا ہو گیا، ہوا ہو گیا یا ہوا ہو گئی، تو ہم ہوا ہو گیا بھی بول سکتے ہیں اور ہوا ہو گئی بھی بھی بول سکتے ہیں۔ یہ متکلم کو کیا ہوتا ہے؟ اختیار ہونا، اختیار ہوتا ہے۔ اب اس سے ہوا لگے گی تو یہاں پر کا یہ کیا ہو جائے گا؟ وہ ہوا کیا بن جائے گا؟ پانی بن جائے گا۔ اس میں تم برف ڈال دو تو یہاں پر کیا ہو جائے گا؟ اس سے جو ٹکرائے یہ ہوا، وہ ہوا بھی کیا ہو جائے گی؟ پانی تو کیا ہو جائے گی؟ تو ہوا پانی بن گیا کہ ہوا پانی بن گئی؟ ہوا پانی ہو گیا کہ ہو گئی؟ دونوں بول سکتے ہیں، سمجھ گئے نہیں؟ جی، تو یہ صفت فاعل بن گیا، یہ صفت کا صیغہ کیا بن گیا؟ فاعل بن گیا، کیا بن گیا؟ مصدر بن گیا۔ صفت کا صیغہ کیا بن گیا؟ مصدر بن گیا، مصدر بن گیا، صفت کا صیغہ مصدر بن گیا، فاعلیت کا کیا ترجمہ کریں گے؟ فاعل فاعل ہونے کی کیا کریں گے ترجمہ؟ فاعل ہونے کی علامت، رفع علم الفاعلیتی، فاعل ہونے کی علامت ہے، اور نصب ہونے کی علامت، اور جر اضافت میں اضافیت نہیں کیا گیا، اس لیے کہ پہلے ہی سے مصدر ہے، پھر اس کو مصدر بنانے کی ضرورت نہیں ہے، تحصیل ہے۔ اصل لازم ہے، تو مرفوعات منصوبات کے مقابلے میں کیا ہے؟ یہ کم ہے، یہ مرفوعات منصوبات کے کے مقابلے میں کم ہے، اور رفع ان تینوں کے مقابلے میں ثقیل ہے، یہ ثقیل دے دیا گیا کس کو؟ کم کو، فاعل کو دے دیا۔ نہیں، تینوں میں اہم جو ہے وہ، تینوں میں اہم جو ہے حرکات میں رفع اہم ہے، تو فاعل بھی کیا ہے؟ یہ اہم ہے، ہم کو دے دیا گیا، منصوبات جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ فاعل کے مقابلے میں زیادہ ہے، فتح تقاضا کرتا ہے کس کا؟ تخفیف تخفیف کا، تو تخفیف دے دیا گیا کس کو؟ صبر دے دیا گیا، فتح دے دیا گیا، مفعول۔ اب رہ گیا کیا؟ جب یہ کس کو دے دیے گیا؟ اضافت کو، مضافہ کو دے دیا۔ تو رفع فاعلیت کی علامت ہے، نصب کس کی علامت ہے؟ مفعول کی علامت ہے، اور جر اضافت کی علامت ہے۔ والعامل، والعامل ما به يتقوم المعنى المقتضي للإعراب۔ اب عامل کی تعریف کر رہے ہیں، عامل کیا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں العامل ما، عامل وہ شے ہے، عامل لفظی ہو یا عامل معنوی۔ عامل معنوی دو ہے، میں نے بات سمجھ میں، اور عامل باقی 98 کیا ہے؟ یہ عامل لفظی۔ تو عامل ما به يتقوم المعنى، عامل کیا ہے؟ وہ ہے جس کی وجہ سے یتقوم المعنى، تقوم یتقوم حاصل ہونا، عامل وہ ہے جس کے ذریعے وہ معنی حاصل ہو، المقتضی للاعراب،
जो माना एराब का तकाजा तकादा करता है। आमिल वो है जिसकी वजह से वो माना हासिल हो, जो माना एराब का तकादा करता है। आमिल वो है, वो शय है, वो चीज़ है जिसकी वजह से वो माना हासिल हो जाता है, जो एराब का तकाजा करता है। जाआ आमिल है। तुमने कहा जाआ ज़ैदुन, ज़ैद आया, तो जाआ आमिल है। आमिल है और ज़ैद फ़ाइल है। जाआ ने तकादा किया फ़ाइल का, तो क्या फाइल का। फ़ाइल का, तो इसको फ़ाइलियत हासिल हो गई। किसको? ज़ैद को। फ़ाइलियत ने तकादा किया रफ़ा, फ़ाइलियत का तकादा क्या है? तो जा आमिल हुआ जिसकी वजह से फ़ाइलियत हासिल हुई, ये हुआ, ये फ़ाइलियत एराब का तकादा। तकाजा जा की वजह से क्या हुई? ज़ैद फाइल फाइल बना, जा की वजह से फ़ाइलियत हुई। और आइन बात समझ, और ये फाइलियत वो माना हासिल हुआ। आमिल की वजह से वो माना हासिल हुआ। माना क्या हासिल हुआ? फ़ाइलियत। और ये फ़ाइलियत ने एराब का तकादा किया, चुनांचे ज़ैद पर क्या आया? रफा है। रअयतु ज़ैदन, रअयतु ने मफ़ऊलियत का तकादा किया, इस माना का तकादा किया। किस माना का? मफ़ऊलियत के मफ़ऊलियत माना का। अब मफ़ऊलियत ने नसब का तकाजा। आने बाद जा रायतों की वजह से मफ़ऊलियत हासिल हुई, ये माना हासिल हुआ। जी। अब मफ़ऊलियत के माना ने नसब मफ़ऊलियत ने नसब का तकाजा किया। नसब का इराब का क्या किया? तकाजा किया। तकादा किया। मररतु बिज़ैदिन, मररतु बिज़ैदिन। बिज़ैदिन, बा की वजह से ज़ैद में क्या हुआ? इजाफत का माना हासिल हुआ। और इस इजाफत ने जर को तकाजा किया। आइन बात समझ जी। में? मुदाफ़ले कहते हैं जिसकी तरफ कोई चीज़ मंसूब की जाए। तो मरूद मंसूब है किसकी तरफ? ज़ैद की तरफ। तो ज़ैद को भी क्या कहेंगे? मुज़ाफ़िले। ज़ैद को भी क्या कहेंगे? मुज़ाफ़िले। बेज़ैदिन में बाहर से जर, और ज़ैद को मुज़ाफ़िल है। ज़ैद को क्या कहेंगे? मुज़ाफ़िले। मुज़ाफ़िल। जैसे गुलाम ज़ैदिन में गुलाम भी गुलाम मुज़ाफ़, ज़ैद मुज़ाफ़िले। इसको मुज़ाफ़िले कहते हैं। जी। इसको ज़ैद को मुज़ाफ़िले क्यों कहा तुमने? इसलिए कि गुलाम इसकी तरफ मंसूब मंसूब है। मररतु बिज़ैदिन में ज़ैद भी मुज़ाफ़िले है, क्यों? इसलिए कि मरूद इसकी तरफ मंसूब है। तो दोनों मजरूर मुज़ाफ़िल है, दोनों मजरूर मुज़ाफ़िल है। मुज़ाफ़िल है। फ़र्क ये है कि हम गुलाम ज़ैदिन को तरकीब में मुज़ाफ़िले कहते हैं, जी। और मररतु बिज़ैदिन में बेज़ैदिन को हम जार मजरूर कहते हैं। वरना दोनों क्या है? ये मुज़ाफ़िल है। तो आमिर किस मुज़ाफ़िल है? दोनों क्या है? ये मुज़ाफ़िल है। मुज़ाफ़िल है। तो आमिर किसको कहेंगे? आमिर वो है जिसकी वजह से वो माना हासिल हो कि जो माना एराब का तकादा करता है। जा आनी ज़ैदुन, जा आमिल है, जा आमिल है। ज़ैद ने फ़ाइलियत का माना पैदा हुआ, जा ने फ़ाइलियत का माना तकादा पैदा किया, फ़ाइलियत का तकादा किया, तो उसकी वजह से ज़ैद क्या बना? फ़ाइल बना। अब इस ज़ैद ने के फ़ाइलियत ने इसके फ़ाइल होने ने किसका तकादा किया? एराब। एराब क्या है इसका? रफ़ा। समझ गए इसको अच्छी तरह? जी। वलामिलु मा बिही पीछे वाले सब भी सुनना कि नहीं? वलामिलु मा बिही, आमिल वो है जिसकी वजह से वो माना हासिल माना एराब का तकाजा करता है। वो माना हासिल होता है, वो माना हासिल जो माना एराब का तकाजा करता है। माना हुआ फ़ाइलियत या मफ़ऊलियत हासिल हो या इजाफत हासिल होगी। ये हुआ, ये माना हासिल होगा आमिल की वजह से। ये माना तकादा करेगा किसका? अब कौन सा इसम कौन सा एराब तकादा करता है? तो इसम की 16 किस्में वहाँ पढ़ चुके हो। यहाँ मुसन्निफ ने चंद किस्में भी सब का किया है। इसमें से पहला अल-मुफ़रद, अल-मुनसरिफ, अल-मुफ़रद, अल-मुफ़रदुल मुनसरिफ वल जमुल मुकस्सरुल मुनसरिफ। तो मुफ़रद मुनसरिफ, मुफ़रद में मुनसरिफ की कैद लगा दी है। आने बात समझ में? जी। और जमा मुकस्सर में भी किसकी? मुनसरिफ की कैद लगा दी है। इन दोनों का इराब क्या कहा? बिस्समत रफ़न
والفتحتی والجر والکسرتی جرا. تو مفرد میں منصرف کی قید لگا دیا اور کون قید چھوڑ دیا؟ صحیح کی صحیح کی قید چھوڑ دیا. ورنہ ہدایت النو میں صحیح کی قید صحیح کی قید ہے. اگر مصنف یہاں پر صحیح کی قید لگا دیتے، یہ کس کی؟ صحیح کی قید لگا صحیح کی قید لگا دیتے تو جاری مجرا کو داخل کرنے کے لیے الگ سے ان کو ذکر کرنا کرنا پڑتا. الگ سے کیا کرنا پڑتا؟ ذکر کرنا پڑتا. اس کو الگ ذکر کرنا پڑتا. صحیح کی قید نہیں لگا نہیں لگایا، چھوڑ دیا تو جاری مجرا بھی اس میں کیا ہوگی؟ داخل ہو گیا. مفرد ہو. مفرد کا مطلب تسنیہ اور جمع جمع. مفرد کبھی جزا کے مقابلے میں، کبھی اور چیز کے مقابلے میں، واحد کے تسنیہ کے مقابلے میں، جمع کے مقابلے میں. یہاں پر کس کے مقابلے میں ہے؟ تسنیہ اور جمع کے مقابلے. یعنی مفرد تسنیہ اور اور جمع نہ ہوگا. اگر تسنیہ ہوگا تو اس کا اعراب الگ آئے گا، جمع ہوگا تو اس کا اعراب الگ آئے گا. اب وہ مفرد ہو صریف منصرف ہو. منصرف کا مطلب غیر غیر منصرف منصرف نہ ہو. اب خواہ وہ صحیح ہو یا صحیح نہ ہو. صحیح ہو یا صحیح نہ ہو. یا صحیح نہ ہو. صحیح نہ ہو سمجھے نہیں؟ جیسے زیدن صحیح ہے، صحیح نہ ہو. جیسے زبی دلگن دلگن زبیٌ اور صحیح ہو. جیسے زید صحیح ہو جیسے زید. صحیح کا مطلب اس کے آخر میں حرف علت نہ ہو. زید ہے اور صحیح ہو کہ اس کے آخر میں حرف علت. اور صحیح کا مطلب کہیں گے اس کی، اور صحیح نہ ہو یعنی اس کے آخر میں حرف علت نہ ہو. حرف علت وغیرہ. ارے صحیح نہ ہوگا کیا مطلب ہوا؟ اس کا آخر میں حرف علت وغیرہ ہو. اب اگر یہاں پر کہہ دیتے مصنف نے یہ کہا مفرد منصرف صرف کہا، صحیح نہیں کہا تاکہ دونوں صحیح اور غیر سے ہو وہ بھی حرف علت نہ ہو وہ بھی. اگر کہہ دیتے ہیں صحیح تو صرف وہ داخل ہوتا ہے جس کے حرف آخر میں علت حرف علت نہیں ہوتا. اب دلور زبین کو داخل کرنے کے لیے ان کو لکھنا پڑتا ہے جاری مجرا صحیح وغیرہ. اس لیے مصنف نے یہاں پر صحیح کو کیا کیا؟ چھوڑ دیا. چھوڑ دیا تاکہ دونوں اس میں کیا ہو جائے. اور جمع مکسر جس کے واحد کا وزن ٹوٹ گیا ہو، سالم نہ ہو. جیسے رجال، جیسے کیا؟ رجال اولاد، رجال اولاد اولاد کتب. جمع مکسر اور کیا ہو وہ منصرف یعنی غیر منصرف نہ ہو. نہ ہو. ان کا اعراب حالت رفع میں، رفعن حالت رفع میں کس کے ساتھ؟ ضمہ کے ساتھ. حالت نصب میں فتح کے فتح کے ساتھ. حالت جر میں کسرہ کے ساتھ. ضمہ کے ساتھ. حالت رفع میں فتح کے ساتھ حالت نصب اور کسرہ کے ساتھ. حالت جر میں طرفن بھی اور نصبن بھی، جرن بھی. رفع نصب جر یہ تینوں مصدر ہے. یہ تینوں کیا ہے؟ یہ مصدر ہے. اور تینوں جو ہے وہ حال واقع ہے. کیا ہے یہ؟ حال واقع ہے. مصدر حال واقع نہیں ہوتا تو اس کو لے لیں گے. اس میں اس کے بعد اس میں فاعل کے معنی. مفعول کے معنی میں، مفعول کے معنی میں لے لیں گے. کس کو؟ رفع کو لے لیں گے مرفوع. رفع کو لے لیں گے کس کے معنی میں؟ اور منصوب نصب کو لے لیں گے کس کے معنی میں؟ اور کسرہ کو لے لیں گے، جر کو لے لیں گے مجرور کے معنی میں. اور دونوں ہیں یہ اوپر دو ہی چیز کو ذکر کیا تو کہہ دیں گے یو عرب. اب بالضمہ کا فعل مقدم مان لیں گے. بالضمہ کا فعل کیا کر لیں گے؟ کیا کہہ دیں گے؟ یو عربانی. یو یعنی مفرد منصرف اور جمع مکسر دونوں مل کر کے مبتدا، یہ دونوں کیا ہو جائے گا؟ یو عربانی. یو عربانی اعراب دیے جائیں گے دونوں کو بالضمہ. کس کے ساتھ؟ کے ساتھ. حال کونہما مرفوعین، اس حال میں کہ دونوں کیا ہو؟ مرفوع. وین سبانی، وین بالفتحتی. حال کونہما منصوبین اور یکسرانی ویکسرانی ویجرانی بالکسرتی حال کونہما مجرورین. نکالو تم عبارت. یعربان بالضمۃ حال کونہما مرفوعین. یعربان بالضمۃ حال کونہما مرفوعین. ینصبان بالفتحۃ حال کونہما منصوبین.
یکسرانی بالکثرت حال کونی موجودین رائٹ ہوگا. کہہ دیں گے جاء زید رأيت زيدا ومررت بزید جاءني رجال ورأيت رجالا ومررت رجال سمجھ نہیں. جاءني زبي ورأيت زبيا زبيا ومررت زبيا. سمجھ گیا. جی جمع المؤنث السالم جمع مؤنث السالم السالم پر رفع ہے. کیوں؟ صفت ہے صفت ہے کس کی؟ جمع المؤنث جمع کی. مؤنث کی صفت نہیں ہے. مؤنث کی صفت نہیں ہوگی. نہیں ہو کیا ہے. یعنی مؤنث جو جمع سالم ہے. مؤنث جمع تو جمع مؤنث سالم کس کو کہیں گے؟ کس کو کہتے ہیں جمع مؤنث سالم؟ جس کے واحد کا وزن جمع میں کیا رہے؟ سلام رہے. آخر میں اس کے کیا ہوتی ہے؟ الف اور تا. جیسے مسلم معقول. تو اس کا اعراب کیا ہوگا؟ بالضمتی والکسرت. حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ نصب و جر میں کسرہ کے ساتھ. کسرہ کے ساتھ. کیا کہیں گے؟ جمع مؤنث سالم کا کیا کہیں گے؟ جمع مؤنث سالم سالم کا ہے تو اور ابو بالضمتی بالضمتی حالہ کونی کونہا حالہ کونہا مرفوعا حالہ کونہا مرفوعا. آئی کو کیا کہہ دیں گے؟ وَيُكْسَرَا وَيُنْسَبَانِ بِالْكَسْرَةِ حَالَ كَوْنِهَا مَنْصُوبًا منصوب ومجرورا. منصوب اور مجرور ہونے کی حالت میں اس کو کیا کیا جائے گا؟ نصب دیا جائے. نصب دے دیا جائے گا. یہ کثرت دے دیا جائے گا. اس میں نصب تھوڑی آئے گا. کسرہ دیا جائے. کثرت دیا جائے گا. تو کیا کہیں گے؟ غلط کہہ دیا. کیا کہیں گے؟ مجرور ہے. یعربان بالضمتی حال کونہا مرفوعا حال کونہا مرفوعا ویکسر وتکسر سر حال کونہا منصوبا ومجرورا. کسرہ دے دیا جائے گا حالت نصب میں بھی اور حالت جر میں. یہ کہیں گے اس کو. نہیں الحاصل تو یہاں پر تو ہے ہی نہیں ہے. کیا رفع اور ہے یہ نہیں ہے. صرف پڑھ دیں گے نہیں یورب فی حالت بالضم نہیں اور فی حالت القصر فی حالت النصب والجر بالکسرہ. غیر المنصرف اور غیر منصرف کس کے ساتھ؟ ضمہ کے ساتھ. اور کس کے ساتھ؟ فتحہ کے ساتھ. اس پر کیا کسرہ جو ہے اس پر نہیں. اتنی بات سمجھ گئے؟ سب میں وہی نکالتے رہیں گے غور و فکر کے بعد. کیا سمجھے نہیں؟ بالضمتی والفتحہ. بالضمت کہیں گے حال کونہا مرفوع. حال کونہا مرفوع کی صورت میں غیر منصرف کیا ہو؟ مرفوع. اور والفتحہ حال کونہا منصوبا ومجرورا. نصب و جر کی حالت میں اس کو کیا کر دیں گے؟ فتح دیں گے. آگے دیکھو ابو کا و اخو کا و ہموں کا نہیں رہے ہموں کے. ہموں کی اضافت مؤنث کی طرف اس لیے کہ ہموں کے معنی آتے ہیں دیور کے. تم کو دیور کی ضرورت نہیں. یہ خاصہ ہے کس کا؟ عورت کا. شوہر کے بھائی کو کہتے ہیں دیور. تو شوہر کس کو ہوگا؟ اس لیے غلطی سے بھی ہموں کا نہیں کہہ دیتے ورنہ مخاطب کو گالی پڑ جائے گی. مخاطب کو کیا ہو جائے گی؟ تم نے ایک لفظ میں مخاطب کو کیا بنا دیا. اس لیے نہیں کہیں گے. پھر ہنوکا. ہنوکا چلے گا اس لیے کہ ہنوکا کس کو کہتے ہیں؟ شرمگاہ کو کہتے ہیں. یہ ہر ایک کو حاصل ہے. فوق ودو مالی. اب سمجھو اسماء ستہ مکبرہ. اسماء ستہ مکبرہ کی بحث چل رہی ہے. وقت ختم ہے. سمجھ نہیں. اب اس میں تھوڑی سی بحث ہے. غداً انشاءاللہ. چلو من کان عنده سؤال او اعتراض فليرفع يده وليتكلم. جو کچھ پوچھ
पूछना है यही पूछना है। मैं बहुत निशात के साथ रहता हूँ, पहले भी और